لاک ڈاؤن کے بعد بدلتی ہوئی جو جم کلچر ہے اس پہ آج ہم بات کریں گے کہ آج کا جو ہمارا نوجوان ہے صحت کے حوالے سے سنجیدہ افراد کے لیے کتنی زیادہ وہ ایفرٹس جو ہیں وہ جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اور اپنی فٹنس کو لے کر کے اپنی صحت کو لے کر کے کتنا سنجیدہ ہے آج کا نوجوان، کیونکہ جم جو ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ بڑے ٹائملی بند ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ کہا بھی گیا تھا، ان کی طرف سے کمپلین بھی کی گئی تھی جمز ایسوسی ایشن والوں کی طرف سے کہ یہ غلط کیا جا رہا ہے۔ ایٹ لیسٹ جمز جو ہیں ان کو کھلا رکھا جانا چاہیے، 8 بجے ان کو بند کر دینا، یہ ٹائمنگز کی جو سختی ہے یہ بھی غلط ہے۔ بہرحال یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کتنا زیادہ افیکٹ کر رہا ہے نوجوانوں کی صحت کو، فٹنس جو ظاہر ہے انہوں نے اپنی مینٹین رکھنی ہوتی ہے، برقرار رکھنی ہوتی ہے، جو محنت کرتے ہیں، جو ایکسرسائز کرتے ہیں، اور کیا کچھ صورتحال ہے آج کل گھروں میں جو ورزش کی جاتی ہے وہ کس حد تک افیکٹو ہے ہمیں خود کو فٹ رکھنے کے لیے۔ اس میں صرف ہم جو مرد حضرات ہیں ان کے بارے میں نہیں، خواتین کے بارے میں بھی بات کریں گے، تو اس کے لیے ہم نے خاص طور پہ آج اپنے مارننگ شو میں انوائٹ کیا ہے جناب کاشف شیخ صاحب، وائس پریزیڈنٹ ہیں آپ پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن، اور آپ فٹنس ایکسپرٹ بھی ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شیخ صاحب اپنے مارننگ شو میں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ اب جو جم لورز ہیں، جو فزیک لورز ہیں، وہ کہاں جائیں گے؟ وہ جم میں جائیں گے۔ تو ہمیں سب سے زیادہ جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ یہی کرنا پڑا کہ جو ایکسرسائز کرنے والے لوگ تھے وہ کسی بھی عمر کے تھے، چاہے لیڈیز تھی، چاہے جینٹس، چاہے نوجوان، چاہے اوور ایج ہوتے ہیں وہ بھلے، تو انہوں نے ہمیں تنگ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہے آپ جو ہیں جم کھولیں، کوئی بھی اگر آتا تو ہم ان سے خود بات کریں گے کہ یہ بند کیوں کیا ہے، سنس سمجھ میں نہیں آتی۔ برکھف ہم نے کہا نہیں، ہم گورنمنٹ کے خلاف نہیں جا سکتے ہیں، لہٰذا ہم 8 بجے پورے بند کریں گے، لیکن یہ سینس ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی۔ لیکن اب ہم نے جو ہے اس کے لیے احتجاج کیا ہے، تمام یعنی کہ جم آنرز سوسائٹی جو ہے وہ آگے نکلی ہے، آگے بڑھ کر انہوں نے کام کیا ہے۔ اس کے بعد ہم جو ہے نکلے ہیں باہر، ایم پی ایم این ایز سیکٹریز وغیرہ سے حضرات سے ملے ہیں۔ باقی الحمدللہ میں اسپیشلی جامعہ مرغوب احمد صاحب کا اور حافظ نعمان جو ایم پی ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے کل سے جو میٹنگ کے بعد ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا رات 10 بجے کا۔ اچھا ہو گیا جی الحمدللہ، جی یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا جی یہ بتائیے گا، گھریلو ورزش پہ پہلے بات کر لیتے ہیں، ہے نا، خود سے جو ایکسرسائز کی جاتی ہے گھریلو ورزش خواتین یہ زیادہ کرتی ہیں، مرد تو چلو لڑکے ہمارے مرد حضرات جو ہیں وہ جم چلے جاتے ہیں، ہم خواتین جو ہے جم جانے کا چونکہ ٹائم نہیں ہوتا ہے، کچھ آلکسی بھی ہوتی ہیں، کچھ بزی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، تو گھروں میں ہی وہ کوشش کرتی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایسی ایکسرسائز، تو وہ کس حد تک صحیح ہے؟ اس کے لیے بھی ایک فٹنس ٹرینر ہونا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ لیڈیز کے لیے ہر چیز میں مشکل آتی ہے کیونکہ انہوں نے پورے گھر کو سنبھالنا ہوتا ہے، تو اس لیے شاید وہ ٹائم نہ نکلنے کی وجہ سے باہر نہیں جا پاتی۔ جو تو جا پاتی ہیں وہ آفیسلی جم یوز کرتی ہیں، جم میں جا کے کرتی ہیں ایکسرسائز، گھر کے لیے وہ پریفر نہیں کرتی ہیں۔ اگر وہ جو نہیں جا سکتی، کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، وہ گھر میں کر لیتی ہیں، وہ زیادہ اچھا ہے۔ وہ بہتر ہے کہ نہ کرنے سے کر لینا وہ بہتر ہے۔ ایکسپرٹ کی جہاں تک آپ نے بات کی، ایکسپرٹ ہر چیز میں ہونا ضروری ہے کیونکہ نقصان سب سے پہلے ہر چیز کا، اگر آپ بیڈ سے سو کر اٹھتے ہیں تو آپ کی کمر میں درد نکل سکتا ہے، اگر آپ غلط اینگل سے جائیں گے تو پھر ایکسرسائز تو ایک اینگل کا نام ہے، جب تک اینگل صحیح نہیں ہوگا ایکسرسائز ٹھیک نہیں ہوگی، اس لیے ان کے لیے بھی ایکسپرٹ ضروری ہے۔ لیکن وہ کسی اور طریقے سے، جیسے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تو وہ یوٹیوب سے یا میڈیا کے ذریعے سے وہ نکال کے دیکھ سکتی ہیں، کیسے آن لائن کر سکتی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اگر ٹائم ہے تو جم ضروری ہے۔ اور آپ کہہ رہے ہیں نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے، مینس کہ گھر پہ اگر کر رہی ہیں تو بجائے کہ وہ جم نہ جائیں اور گھر پہ بھی نہ کریں تو گھر پہ کر لینا بہتر ہے۔ اچھا جی شیخ صاحب، آپ وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے، باڈی بلڈنگ کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کتنی امپرومنٹس آئی ہیں؟ کہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ہمارا آج کا نوجوان باڈی بلڈنگ کی دنیا میں کہاں تک پہنچا ہے؟ کیا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی، باڈی بلڈنگ بہت اعلیٰ ذریعے سے کام کر رہی ہے، جیسے کہ حال ہی آج کل میں جو پریشانی جم اونرز کے اوپر آئی ہے، پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن نے جی توڑ زور لگایا ہے، کہیں بھی کوئی میٹنگ مس نہیں کی ہے، اس کے اوپر اپنی انڈسٹری کو سامنے لانے کی پوری کوشش کی ہے کہ جو ٹائمنگ کے اوپر بات ہوئی ہے، جو لوگوں کے اوپر، لوگوں کی صحت کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن نے اٹھایا ہے بہت، اور الحمدللہ یہ مکمل بھی ہوئی ہے۔ میٹنگز پہ میٹنگ اور ملاقاتیں جو بھی ہو سکتا تھا جم آنرز کے لیے وہ کیا ہے، کم نہیں کیا پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن نے۔ اس لیے جو ہمارے چیف پیٹرن ہیں شیخ فاروق صاحب، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے تمام لیڈنگ کی ہے ہر چیز کی اور یہاں تک تکمیل تک پہنچایا۔ اور جہاں رہی بات کہ نوجوان ایکسرسائز کے لحاظ سے کہاں پر ہیں، دیکھیں جی اس لاک ڈاؤن کے اندر ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ اب ہم سے پریشر اوور ہو چکا تھا، کیونکہ یہ ہمارا جم کرنا بند کرنا
کھولنا ہمارے ہاتھ میں تھا لیکن بند کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا. وہ اس وجہ سے کہ جو ایکسرسائز کرنے والے نوجوان تھے انہوں نے ہمیں سختی سے اس چیز کا کہا ہے کہ پلیز اس کو بند مت کریں, ہمیں 10 منٹ دے دیں. وہ 10 سے 20, 20 سے 25, 25 سے 30 منٹ تک ہم دیکھتے رہیں تو یہ چیزیں چلتی رہیں. یعنی کہ یہ پریشر زیادہ تر ایکسرسائز کرنے والوں کا تھا, جم اونرز کا نہیں تھا. اور جتنا پریشر ہمیں فٹنس کے لیول سے ملا ہے اتنا پریشر ہم نے آگے کریٹ کیا ہے. یہاں تک یہ باڈی بلڈر یہاں کھڑی ہے, اور یہ ایک واضح نشانی ہے کہ نہیں ہمارا آج کا نوجوان جو ہے وہ باڈی بنانے کے لیے واقعی ایفرٹ کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے. مزید بھی بات کریں گے آپ سے, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. گڈ مارننگ لاہور, ویلکم بیک, گڈ مارننگ لاہور. اور ابھی پروگرام کے اس سیگمنٹ پہ آپ کی فٹنس سے متعلق ہم بات کر رہے ہیں, اور فٹنس کے لیے جو آج ہمارے ساتھ وائس پریزیڈنٹ پنجاب باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن جناب کاشف شیخ صاحب موجود ہیں. کاشف صاحب, جو نوجوان ہمارے لڑکے ہیں ٹین ایج میں آتے ہیں, کلب جوائن کر لیتے ہیں, جم جوائن کر لیتے ہیں, اور جم جوائن کر کے پھر ان کی ڈائٹ, بڑا اچھا لگتا ہے جب ہمارے بچے جم جاتے ہیں, پھر ایک اسپیشل ان کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے گھر میں, ایک ان کے الگ سے پروٹوکولز ہوتے ہیں, لیکن ایک سرٹن ٹائم آتا ہے پھر بعد میں وہ اس سے کوئٹ کر جاتے ہیں. تو یہ کوئٹ کرنا کس حد تک آپ کی باڈی, آپ کی مسکولر جتنا بھی جو بھی سسٹم ہوتا ہے اس کو یہ ڈسٹرب کرتا ہے, خراب کرتا ہے؟ بالکل جی, دیکھیں جو ایکسرسائز کرتے ہیں وہ ڈائٹ کا خیال رکھتے ہیں, جب وہ ایکسرسائز نہیں کرتے ڈائٹ کا خیال خود بخود ہی ہٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے, فیملی تو چاہتی ہیں کہ ان کے لیے کھانے بناتے رہیں تاکہ ان کے بچے جو ہیں صحت مند رہیں اور ایک اچھے طریقے سے زندگی بسر کریں, یہ سب ماں باپ کی خواہش ہے. لیکن جو کوئٹ کرتے ہیں وہ اس صورت میں کرتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات توقعات ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم باڈی اچھی بنائیں, 6 پیکس بنائیں اور ہم براڈ ہوں, کہ ہماری لک اچھی ہو جائے. تو اس دوران وہ جب اس پہ پلان شروع کرتے ہیں, یہ پلان مشکل ہوتا ہے, تو اس مشکل پلان کو کرتے کرتے وہ ایک دم تھک جاتے ہیں, اور جب رزلٹ نہیں آ پاتا تو وہ پھر اس کو کوئٹ کر جاتے ہیں. رزلٹ کے لیے ان کو اچھا ایکسپرٹ چاہیے جو ان کے کچھ ٹائم میں ہی ان کو بہتر مشورے دے کر اس کی جو توقعات ہیں ان کو پورا کر دے. صحیح, جب ان کے توقعات پورا ہو گئے تو وہ کبھی بھی کوئٹ نہیں کریں گے. اب جب وہ ٹرینر نہیں ہوتا ان کے پاس, وہ خود سے ایکسرسائز کرتے ہیں, ڈائٹ آل فال کرتے ہیں, تو اس کے بعد ان کو نقصانات بھی ہوتے ہیں. ڈائٹ کی وجہ سے 100 مسئلے بن سکتے ہیں, ان کو اوور ڈائٹ ہو جاتی ہے اور مسئلے بنتے ہیں کافی زیادہ, ہیٹ ہو جاتی ہے, کافی زیادہ مسئلے بن جاتے ہیں, لیکن اس دوران پھر وہ کوئٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. جی, تو اگر وہ ایکسپرٹ سے ٹریننگ کرتے ہیں, ایک ڈائٹ پلان ان سے لیتے ہیں, ان کے مطابق ان کو پتہ ہوتا ہے, کوچ کو, ٹرینر کو پتہ ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ ان کو جو ہے مختلف ڈائٹ لگانی ہے, اب اس کی بند کرنی ہے ایکسرسائز, اب ایکسرسائز لگانی ہے, اب پانی بڑھانا ہے, یہ سب ایکسپرٹ بتاتا ہے. تو جب یہ ایکسپرٹ کے پاس جاتے ہیں تو پھر ان کی جو توقعات ہیں وہ پوری ہو جائیں گی. جب پوری ہو جائیں گی تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے. ہم نے تو ساری عمر یہی کیا ہے, سب سے پہلے تربیت کی ہے. آپ نے خود کب سٹارٹ کیا تھا؟ میں نے تقریباً 99 میں شروع کیا تھا. اچھا جی, اس کے بعد آج تک جو ہے, پہلے 1-2 سال کرنے کے لیے خود کیا, پھر کمپٹیشنز کیے, اس کے بعد جو ہے ان کو کرنے کے بعد پھر ہم لوگ ٹرینر میں آ گئے, پھر ٹریننگ کے کورس کیے, کورس کرنے کے بعد اب کروا رہے ہیں, تقریباً 2026 آ گیا, تب سے ہم کروا رہے ہیں. ٹھیک ہے, ٹریننگ صرف کرواتے ہیں یا خود بھی مطلب بالکل لائٹلی, ہلکی پھلکی جو اپنے مطابق ہے اس کو ضرور کرنا ضروری ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم بھی عام نارمل سے معاملات میں شکار ہو جائیں گے, جو پریشانیاں جگہ جگہ پہ. جو مسلز ہوتے ہیں, یہ مسکولر باڈی, اس کو کیا 6 پیکس کہتے ہیں؟ مسکولر باڈی مطلب 6 پیک تو پیٹ کے مسلز ہوتے ہیں, جب آپ بنا لیتے ہیں, یہ فار لائف ہوتے ہیں یا پھر اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے تو یہ ختم ہو جاتے ہیں؟ میم فار لائف کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. خدا نہ خواستہ اگر آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے تو شام تک آپ کو آپ کی اوقات پتہ چل جاتی ہے کیا ہے کیا نہیں ہے. تو آپ کو پھر نہیں, اس باڈی کو مینٹین رکھنے کے لیے کہ بھائی آپ کے مسلز ایسے ہی نہیں, مسکولر باڈی رہے نا, تو آپ کو ایکسرسائز پھر ہمیشہ کرنی پڑتی ہے. جی بالکل, دیکھیں اگر آپ چھوڑ دیتے ہیں تو باڈی واپس. دیکھیں پتہ کیا بات ہے, مسئلہ یہاں پر ہے کہ کوئی چیز بھی فار ایور نہیں ہے. اچھا, جیسے ہم کھانا ہے پوری عمر کھائیں گے تو ہی ہمیں انرجی ملے گی. نہانے کے لیے نہانا پڑتا ہے, منہ ہاتھ دھونا پڑتا ہے, دانت برش کرنے پڑتے ہیں, ایوری ڈے کرنی پڑتے ہیں, اور پوری لائف کرنے پڑیں گے, تبھی ہم سیف رہیں گے. ابھی جب ہم کھانا کھاتے ہیں, اس کھانے کے اندر ہمیں کافی زیادہ بیکٹیریاز بھی ملتے ہیں جو باڈی کے اندر جمع ہوتے جاتے ہیں. اگر ایکسرسائز نہیں کریں گے تو ہمیں مختلف بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا, جیسے ہارٹ اٹیک ہے, امیون سسٹم برباد ہو جاتا, کئی اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں جو ابھی تک سامنے نہیں آئی لیکن آ جاتی ہیں, پتہ نہیں چلتا. ہر مختلف انسان کو مختلف بیماری ہوتی ہے, ضروری نہیں کہ ایک کو ہے ایک کو دوسرے کو ہے. تو یہ مختلف بیماریاں ہو جاتی ہیں, یہ ڈائٹ کی وجہ سے آتی ہیں. جو آج کل خوراک ہے باہر کی, زیادہ تر بچے تلی وغیرہ چیزیں کھاتے ہیں, جو پاپڑ شاپڑ یہ سب کھاتے ہیں بچے. تو یہ کیا ہے, یہ انسانوں نے بنائی ہوئی ہے لیکن کم خرچ کے اوپر یہ ڈائٹ بنی گئی ہے, تو پھر بچوں کا کیا حال ہوگا. ایکسرسائز کا بیسٹ ٹائم کیا ہوتا ہے, کب تک؟ بیسٹ ٹائم مارننگ, صبح
और बेस्ट टाइम शाम इवनिंग का, ये बेस्ट टाइम है। इवनिंग जी, कब से कब तक? दोनों कब से कब तक देखें, 5 बजे 6 बजे के बाद आप जब मर्जी कर लें, 10 बजे से पहले 10 जब बजे मर्जी करें। 10 बजे आपको स्लीपिंग मूड में जाना होता है। अगर आप स्लीपिंग मूड में नहीं जाते हैं, जागते रहते हैं, आपके हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। आप बॉडी बिल्डर क्या है, एक अच्छी सेहत भी नहीं पा सकते नॉर्मल भी। बॉडी बिल्डिंग तो बहुत दूर की करना काम है, क्योंकि जब एक्सरसाइज करते हैं तो उसके फाइबर टूटते हैं। फाइबर तभी जुड़ते हैं जब हम नींद पूरी करते हैं। हमें कोई भी बीमारी से, कोई भी तकलीफ से अगर राहत एक ही सूरत में मिलती है तो वो नींद के बाद है। अगर डॉक्टर हज़रात भी अगर किसी का इलाज करते हैं तो ज़्यादातर वो स्लीपिंग पिल्स देते हैं कि तो वो हमने तो देखा सोएगा तो बेहतर होगा। अच्छा, जिम्स में हमने देखा है सारी सारी रात एक्सरसाइज चल रही होती है, सुबह फजर तक जिम खुले होते हैं। वो खासतौर पे रमजान में भी, रमजान को चल रहे हैं, वैसे भी जिम सारी सारी रात ओपन है, लोग एक्सरसाइज करते हैं। बस फिर आप कह रहे हैं नहीं, रात ये 10 बजे सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए हमें कि क्या रात को जागना अल्लाह ताला ने अलाउ किया है? इसका मतलब है कि हम अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं कि रात जागते हैं। ठीक है, मजबूरियां हैं हर किसी की, अपने मुल्क के हिसाब से चलना है, फैमिली को लेकर चलना है, काम करना है, बिजनेस करने हैं, तो ठीक है। लेकिन देखा ये जाए कि अगर समंदर भी रात के टाइम रुक जाता है और रात के टाइम हम कोई चीज़, अल्लाह ने हर चीज़ को मना किया है, सो आराम करो, तो फिर हमें इसको वही करना चाहिए जो अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो हम अपने पास से कुछ करेंगे तो कुछ नुकसान तो हमें होंगे ना इस चीज़ के ऊपर। वैसे बेस्ट टाइम जो है मॉर्निंग टाइम है और इवनिंग टाइम है। तो बच्चे जो हैं स्पेशली आजकल ट्यूशन्स वगैरह जाते हैं, पढ़ते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, शाम 8 बजे के बाद फरागत होने के बाद सब जिम में आते हैं। तो 10-11 इनफ है। इससे ऊपर जाना मतलब है कि आप अपनी नींद को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जब नींद को डिस्टर्ब करेंगे तो लाइफ में सुकून नहीं होगा आपकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी जनाब काशिफ शेख साहब आपके आने के लिए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद नए सेगमेंट नए मेहमान के साथ। गुड मॉर्निंग लाहौर।